جب مریں گے ہمیشہ کے لیے جینا ہے، چلو یہاں تو مرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک آدمی بازار میں دوائی لینے جاؤ، سبزی مارکیٹ میں چلا جائے، لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی کپڑا لینے جاؤ، جوتے والے کی دکان میں چلا جائے۔ مرنے کے لیے آئے ہیں اور سارے اسباب جینے کے کر رہے ہیں۔ نادان ہے۔ جب موت آئے گی تو پتہ چلے گا۔ میرے دوستو، اللہ نے ہر ایک کو عقل دی ہے، اپنی صلاحیت، اپنی محنت کا جوہر دین پر لگاؤ، دین پر۔ جیسے چیزوں پر لگانے سے چیزیں، دین پر لگانے سے دین اگے گا، دین اگے گا زندگیوں میں، اور دلوں میں بہار آئے گی، بہار۔ اس لیے کہ انسان کی دو چیزیں ہیں، ایک اس کی باڈی اور بدن ہے، اور اس کی روح ہے۔ آخرت کا سارا نظام یہ روح پر موقوف ہے، جیسے دنیا کا سارا نظام روح پر موقوف ہے۔ روح ہے تو آنکھ دیکھ رہی ہے، روح ہے تو کان سن رہا ہے، روح ہے تو زبان بول رہی ہے، روح ہے تو پیر چل رہے ہیں، روح ہے تو ہاتھ حرکت کر رہے ہیں۔ اگر روح نکل گئی تو کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہی آخرت کا پورا نظام، سکرات کی آسانی یا سکرات میں تکلیف، قبر کا جنت کا باغ بننا یا جہنم کی بٹھی بننا، حشر میں اللہ کے عرش کا سایہ یا پسینے میں ڈبکیاں لینا، حوض کوثر پر کوثر کا پانی یا فرشتوں کے دھکے، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، پل صراط کا راستہ آسان یا دو ٹکڑے ہو کر جہنم، یہ سارا موقوف ہے انسان کی روح کے بننے پر۔ روح کو بناؤ، روح کو اس کی غذا دو۔ بدن کی غذا اور ہے، روح کی غذا اور ہے۔ بدن کی زینت اور ہے، روح کی زینت اور ہے۔ روح کی چمک اچھے کپڑوں سے نہیں آتی، روح میں چمک میک اپ کرنے سے نہیں آتی، روح میں چمک شٹنگ فٹنگ سے نہیں آتی، روح میں طاقت اچھی غذا کھانے سے نہیں آتی۔ جیسے سوار اور سواری، سوار کی خوراک اور ہے، سواری کی خوراک اور ہے۔ اب سوار کھا کھا کر مشٹنڈا ہو رہا ہے اور سواری کو نہیں کھلا رہا تو بھی کام نہیں چلے گا، سواری کام نہیں کرے گی۔ اصل تو سواری ہے، اس کو طاقتور بناؤ۔ اصل روح ہے، اس کی غذا اللہ کا دین ہے، اس کی غذا سنتیں ہیں، اس کی چمک تقویٰ ہے، تقویٰ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اس سے دل میں چمک پیدا ہوتی ہے، چمک، دل روشن ہو جاتا ہے۔ اس کی خوراک سنتیں ہیں، اس کی خوراک شریعت ہے، اس کی خوراک سچائی ہے، اس کی خوراک امانت داری ہے، اس کی خوراک خلق خدا کی خدمت ہے، اس کی خوراک ماں باپ کی سیوا و چاکری ہے، اور اس کی خوراک حلال روزی ہے۔ روح کو خوراک دو۔ یہ بدن تو مٹی سے بنا ہے، مرنے کے بعد مٹی ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ روح کا ہے، بنی ہے کہ بگڑی ہے۔ اور پھر بننے اور بگڑنے کا اختیار اللہ نے انسانوں کو دے دیا، جاؤ جاؤ بناؤ یا بگاڑو، تمہاری مرضی کی بات ہے، لیکن نتیجہ دونوں کا الگ الگ ہے۔ نتیجہ دونوں کا الگ الگ ہے۔ دنیا میں بھی جتنی پریشانیاں آئے گی، جتنی الجھنیں آئے گی، جتنا ٹینشن آئے گا، جتنا اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، یہ بدن کے دبلے پتلے اور موٹے ہونے پر نہیں آئے گا، یہ روح کے بگاڑ پر آئے گا۔ صحابہ کرام نے اپنے بدن کی فکر نہیں کی۔ ستے صحابہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے تھے، پورا کپڑا نہیں ہوتا تھا، بڑی مشکل سے سطر چھپے اتنا کپڑا ہوتا تھا، ایک دوسرے کے آڑ میں بیٹھتے تھے تاکہ سطر کھل نہ جائیں، لیکن روح کو بنایا تھا۔
خوراک آئٹم میں ویرائٹیاں نہیں ہوتی تھی. اللہ کے راستے میں ہے، ایک کھجور ہے، پورے دن اسی پر گزارا ہے. سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بھوکا تھا اور رات کو پیشاب کے لیے اٹھا تو پیشاب کی دھار کسی چیز سے ٹکرائی، کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوئی. پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس کو لیا، ٹٹولا اور اجالے میں لایا تو وہ اونٹ کا خشک ٹکڑا تھا چمڑے کا. میں نے اس کو دھو کے پاک کیا، جلا کے راکھ کیا اور پھر اس کو پیس کے میں نے پھانک دیا اور میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. لیکن روح بنی ہوئی تھی، اللہ کے رحمتوں کا نزول تھا. بدن کی پرواہ نہیں کی انہوں نے، اس کے پیچھے نہیں پڑے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی ایسا کپڑا پہنا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بدن پر یمنی چادر تھی سرخ دھاری والی اور چاندنی رات تھی. میں کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی چاندنی کو دیکھتا اور میں یہ فیصلہ کرنے پر آیا کہ آپ کی نورانیت زیادہ ہے یا چاند کی چمک زیادہ ہے. آخر میں نے فیصلہ کیا کہ آپ علیہ السلام کی چہرے کی نورانیت اور چمک چاند سے زیادہ ہے. اور کبھی ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھانے آئے، ایک ہی چادر ہے، یہاں گانٹھ لگا دی اور ایک ہی چادر میں لوگوں کو نماز پڑھائی. پرواہ نہیں کی. اپنے آپ کو بنانے پر لگایا صحابہ کرام نے. جو مجاہدہ آیا برداشت کیا، جو مجاہدہ آیا برداشت کیا. مقدر کا فاقہ آیا، کسی کے سامنے شکایت نہیں. مقدر کا مال آیا، زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی تبدیلی نہیں. اس لیے کہ جانتے تھے کہ جو کچھ ہے سب امتحان اور آزمائش کے لیے ہیں. مال آیا ہے، لگاؤ اللہ کے راہ میں اور لگاؤ دین پر تاکہ ہماری روح بنے اور روح بننے پر ہماری دنیا اور آخرت بنے. مال خوب آیا، سونے کے ڈھیر آئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ورثہ تقسیم ہوا اور ورثے میں اگر اولاد ہو تو بیوی کو کم سے کم ملتا ہے. تو ایک بیوی کو 80 ہزار ملے تھے کم سے کم. اور سونا اتنا چھوڑا تھا کہ بڑے بڑے گڈر چھوڑے تھے اتنے ٹکڑے. توڑنے والوں کو بلایا کہ توڑو، ورثہ تقسیم کرنا ہے. تو توڑنے والوں کے ہاتھوں میں کٹے پڑ گئے تھے. لیکن حال کیا تھا؟ دسترخوان بچھاتے تھے، کھانے کھانے کے لیے بیٹھتے تھے اور پھر یوں کہتے تھے ہائے مصعب بن عمیر اس حال میں گئے کہ ان کو پورا کفن بھی نہ ملا اور عبد الرحمن کے گھر پر دسترخوان بچھایا جاتا ہے. سب روتے ہوئے اٹھ جاتے. آپ علیہ السلام نے امت کو سبق دیا ہے، حلال ملے کھا لو، نہ ملے فاقہ کر لو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک کھجور کے باغ میں تشریف لے گئے تو پڑی ہوئی کھجوریں اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھا کر کھا رہے تھے. حضرت عبداللہ سے کہا عبداللہ تمہیں کہ مجھے اشتہا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بولا مجھے اشتہا ہے، اس لیے کہ 4 دن ہو گئے میرے پیٹ میں کوئی کھانا گیا نہیں. اور امت سود کھائے، سود حرام، عیاشی کے لیے حرام لے رہا ہے، شادیوں کے لیے سود لے رہا ہے، کاروبار بڑھانے کے لیے سود میں ہاتھ ڈالتا ہے. جس نے سود میں ہاتھ ڈالا اسی وقت اس نے اللہ سے لڑائی کا اعلان کیا کہ اللہ تیری میری لڑائی ہے. سود والا مٹ جائے گا اور جو اس کے پاس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، کنگال ہو جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ مہلت دے. کیا ہو گیا؟ بے فام سود لیا جا رہا ہے. بعض غریب پیسے لینے آتے ہیں تو قرض میں سود لیتا ہے کہ تو میری رقم اتنی استعمال کرے گا، مجھے کیا فائدہ، اس پر کتنے ٹکا تو دے گا.
کیا ہو رہا ہے؟ کون سی دینداری ہے؟ گھروں کا معاشرہ اجڑ رہا ہے، گھروں میں اسلامی معاشرہ باقی نہیں ہے۔ اتنے سالوں سے محنت ہو رہی ہے، ابھی ہم نے اپنے گھر میں اسلامی پردہ زندہ نہیں کیا۔ دیور سے کوئی پردہ نہیں، جیٹھ سے کوئی پردہ نہیں، چچا پھوپھی ماموں خالہ کے بیٹے سے کوئی پردہ نہیں، بنیوی سے کوئی پردہ نہیں۔ کون سا دین ہے؟ اور کون سے دین پر اللہ کی مدد کے انتظار میں ہمیں ہر گھر سے سینکڑوں قبائل اوپر جا رہے ہیں روزانہ۔ دین تو ایک زندگی کا نام ہے۔ ایک گھر مجھے بتاؤ، ایک گھر پورے دیوبند حلقے میں جہاں اسلامی شرعی پردہ زندہ ہو۔ دین سمجھا نہیں اس کو۔ ایک بچی کی رخصتی بتاؤ جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق اس کی رخصتی ہوئی ہے۔ نماز پڑھ لو، ذکر کر لو، 3 دن لگا دو، وہ بھی آنا جانا ہے، باقی کچھ نہیں ہے، باقی کچھ نہیں ہے، ہیرا پھیری ہے۔ جیسے کھیتی والا کھیتی کرتا ہے، دانا ڈال دیا، ارے صحیح ترتیب سے ڈالا، زمین کو نرم کیا کہ نہیں کیا، کھاد ڈالا کہ نہیں ڈالا، پانی پلایا کہ نہیں پلایا، ڈال دیا، تو ڈالنے کے نتیجے میں کتنا اناج تیرے گھر میں آیا؟ 3 دن لگائے، 72 گھنٹے پورے ہوئے نہیں ہوئے، انفرادی اجتماعی اعمال ہوئے کہ نہیں ہوئے، چلہ 4 مہینہ لگا دیا، کس ترتیب سے لگا؟ رخوں کو دیکھ کر، امیروں کو دیکھ کر، اپنی ترتیب سے، کیا جیسے وہ جس طرح چاہے دانا ڈال کے آ گیا، گھر میں کچھ بھی نہیں آیا؟ اتنے سالوں سے لگا رہے، تقویٰ کتنا آیا، توکل کتنا آیا، زہد کتنا آیا، اللہ کا تعلق کتنا نصیب ہوا؟ آؤ جاؤ ہو گیا، نہیں پڑھنی ہے۔ ایک محنت ہے، صحیح ترتیب سے مشورے کے تابع ہو کر اپنی مرضی سے 4 مہینے چلنے لگاؤ گے، روحوں کو دیکھ کر، امیروں کو دیکھ کر، تربیت کبھی نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ ایک محنت ہے، اس محنت میں مجاہدہ ہے، جتنا مجاہدہ ہوگا اس اعتبار سے آدمی کی زندگی میں دین آئے گا۔ اصل تو اناج ہے گھر میں آنا، اصل دین ہے گھر میں آوے دین۔ نماز کی اہمیت نہیں ہے، ذکر کی پابندی نہیں ہے، گشت کا اہتمام نہیں ہے، مسجد اور جماعت کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اللہ کا پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے ابھی تک 2.5 گھنٹے ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں ہے ہمارے پاس۔ لگ رہا ہے وقت، لیکن اہمیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، خیر ثواب مل جائے گا۔ اس محنت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، عجیب و غریب محنت ہے، جس کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ پہلے زمانے کا ہیرا ہے، ہیرا ہے۔ اور یوں فرماتے تھے، میں اس محنت کو کار نبوت سمجھ کر رہا ہوں، کار نبوت سمجھ کر، کہ اللہ کے نبی کا یہ کام ہے، یہ اہمیت کی بات ہے۔ گشت ہو رہا ہو اہمیت کے ساتھ، مسجد اور جماعت میں بیٹھ رہے ہو اہمیت کے ساتھ، 2.5 گھنٹے گھڑی دیکھ کر فارغ ہو رہے ہو اہمیت کے ساتھ، 6 روزہ کا نظام اہمیت کے ساتھ، چلے اور 4 مہینے کا نظام اہمیت کے ساتھ، پھر دیکھو خدا اس محنت سے کیا دیتا ہے۔ ابھی تو کوئی ترتیب پر نہیں ہے۔ ہاں، ابھی میں پوچھوں کہ آپ کے پورے حلقے میں ہر مہینے میں ہفتہ طے کر کے قربانی کے ساتھ 3 دن لگانے والے کون کون ہیں؟ دعوت کا کام ہو رہا ہے، دعوت کا کام ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تقاضے پوچھ رہے ہیں، دل پر لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ تقاضے کیا کہہ رہے ہیں ہم سے۔ اور یہ تقاضے اللہ کی رحمت ہے کہ اس بہانے سے کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگ جاتا ہے۔ جیسے شادی
ایک تقاضا ہے جس کے بہانے سے اس گھر والے کے بدن پر اچھے کپڑے آ جاتے ہیں، اس گھر میں اچھا کھانا پک جاتا ہے۔ یہ تقاضے 3 دن چلے 4 مہینے کی ایک رحمت ہے، اس کے بہانے سے میری جان، میرا مال اور میری صلاحیت اللہ کی نسبت پر لگ رہی ہے۔ بہت سنے تو چھٹی منا لی ہے، میں بوڑھا ہو گیا اب کہیں نہیں جا سکتا، ہاں دکان پر جا سکتا ہوں، پیپر دیکھ سکتا ہوں، گھنٹوں لایانی میں بیٹھ سکتا ہوں۔ اتنا یاد رکھنا، اللہ کی ذات کے ساتھ جیسا گمان ہوگا اللہ ایسا معاملہ کرے گا۔ صحابہ نے کا گمان یہ تھا کہ موت تک کرنا ہے، تو موت تک کرنا اللہ نے آسان کیا۔ ہم نے نیتیں نہیں کی ہے، میں نہیں کر سکتا تو اللہ کہتا تیرا میرے ساتھ یہی خیال ہے نہیں کر سکتا، جا تو نہیں کر سکتا، جا بیٹھ جا۔ بہت سو کو شیطان دھمکیاں دیتا ہے، مولوی صاحب ہم نے تو بہت کیا لیکن اب چھوڑ دیا، جیسے کوئی حافظ بنا لیکن بھول گیا۔ تو حافظ بننے کا کیا مطلب؟ بہت کیا یعنی چھوڑ دینے کا؟ بھائی بہت کیا تو کام کے ساتھ لگاؤ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ میری موت تیری راستے میں آ گئی ہے۔ دنیا میں لوگ، میرے دوستو، یہ محنت کا جوہر جو ہے وہ اللہ کے دین پر لگاؤ، دین پر لگاؤ۔ تو جیسے دنیا کے نقشوں پر لگانے سے چیزیں، دین پر لگانے سے دین، شریعت، احکامات، یعنی نبی علیہ السلام کے پاک طریقے، اور اندر میں روح میں ایک طاقت پیدا ہوگی۔ پھر گندا معاشرہ آدمی کو گناہ کی طرف کھینچ نہیں سکتا، رات کی تنہائیاں آدمی کو گناہ میں ملوث نہیں کر سکتی، ورنہ موقع دیکھ کر آدمی گناہ کر دے گا، موقع دیکھ کر آدمی گناہ کر دے گا۔ سب سے پہلے اپنی فکر کہ مجھے اپنی آخرت بنانی ہے۔ اب دل میں بات بیٹھ گئی، آخرت بنانی ہے، اب آخرت کیسے بنے گی؟ تو آخرت بنے گی دین سے، اور دین کیسے آئے گا؟ کہ دین کی محنت سے۔ ہر چیز جو آتی ہے محنت سے آتی ہے، ہر چیز جو باقی رہتی ہے محنت سے باقی رہتی ہے، ہر چیز جو نفع دیتی ہے وہ محنت سے دیتی ہے، اور ہر چیز جو آگے بڑھتی ہے محنت سے بڑھتی ہے۔ بڑھنے والے بڑھ رہے ہیں، پہلے 3 دن لگاتے تھے، ہر مہینے کے 10 دن لگا رہے ہیں۔ پہلے 2.5 گھنٹے دیتے تھے، روزانہ کے 8 گھنٹے دے رہے ہیں۔ پہلے چلہ دیتے تھے، ہر سال کے 4 مہینے دے رہے ہیں۔ اور بہت سو نے تو وقف کر دیا ہے، جو مشورہ ہو جب بھی ہو۔ کیوں؟ کہ محنت کرتے 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 محنت کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو گیا، جو آیا جتنا آیا سب اللہ کی راہ میں۔ جیسے ایک آدمی چرسی ہے، پینے کا عادی ہے، جگاری ہے، بہت بڑی پراپرٹی تھی، بہت بڑی جائیداد تھی، لیکن جگار کھیلتے کھیلتے اس میں جیتوں گا، اس میں جیتوں گا، اب جیتوں گا، ہار گیا اور دیوالہ نکال دیا، پوری پراپرٹی گئی، پوری جائیداد گئی۔ اب روٹی کے اور کھانے کے لالے پڑ گئے، اب کوئی اس کو 500,000 دے گا، لے کھا لے، کھائے گا، وہ لگائے گا کہ ہو سکتا ہے اسی میں جیت جاؤ۔ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ جہاں اجاڑ ہے لیکن دل میں وہ رچ بچ گئی ہے، تو بھوک کی حالت میں 500,000 بھی اسی پر لگا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس جو کچھ آیا سب اللہ کی نسبت پر لگا دیا، اللہ کی نسبت پر۔ اللہ تعالیٰ محنت کرتے کرتے محنت سے انسیت پیدا فرماتے ہیں، ایک دم سے انسیت نہیں ہوتی، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جیسے آدمی نیا نیا کاروبار کرتا ہے تو گھبراہٹ ہوتی ہے، چلے گا کہ نہیں چلے گا، چلے گا کہ نہیں چلے گا، لیکن آہستہ آہستہ انسیت ہوتی ہے اور ہمت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے نئے کاروبار والے ہوتے ہیں نا، کبھی آتے ہیں ہمارے پاس، مولوی صاحب نیا کاروبار شروع کرنا ہے دعا کے لیے، تو مدرسے والے ہیں کہ آپ کے لیے جمعہ رکھا ہے تاکہ آپ آویں، ہمارا برا ہو جائے گا۔ چلو بھائی، آپ دعا کے لیے گئے، خیر کاروبار ہو گیا، چلتا رہا۔ مولوی صاحب چلتے وقت بھی کہتا ہے مولوی صاحب دعا کریو، ادھر ادھر کر کے لگائے ہیں،
اب وہ کاروبار جمع چلا پھیلا. اب دوسرا کاروبار شروع کیا, ادگھاٹن ہوا, مولوی صاحب کو پتا نہیں کب ہوا. وہ تو باتوں میں بات نکلی, بھئی یہ مولوی صاحب اپنا ہے, تو کب یہ مولوی صاحب تو ہمت کھل گئی. اب مولوی صاحب کی دعا کی ضرورت نہیں, ہمت کھل گئی اب تو. وہ تو گھبراہٹ تھی اس لیے مولوی صاحب کو بلایا تھا. چلا لگاتے لگاتے ابھی اتنی ہمت نہیں کھلی کہ ہر سال پابندی کے ساتھ چلا لگاوے. اتنی ہمت نہیں کھلی کہ ہر سال کے 4 مہینے لگاوے. وہاں ہمت کھل گئی, یا ہمت نہیں کھل رہی. صحابہ کرام کی ہمت تو اتنی کھلی تھی کہ وہ تو اللہ کے راستے میں مرنے کے لیے جاتے تھے.